بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ابواب الملاحم چل رہے ہیں۔ ظہور مہدی کے باب میں ہم گفتگو کر رہے تھے۔ ابو داؤد شریف کا یہ 72واں سبق ہے۔ کسی کو یہ سوال ہو سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب نبی الملحمہ ہے، جیسے نبی الرحمت ہے، تو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کا کیا مطلب؟ اس کا جواب لوگوں نے دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں شان رحمت کے غلبے کی وجہ سے نبی الرحمت کا لقب ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں رحمت کا غلبہ تخلق باخلاق اللہ کے قبیل سے ہے، اور حدیث میں آیا ہے سبقت رحمتی علی غضبی۔ اسی وجہ سے اللہ کو یا ارحم الراحمین کر کے ندا دی جاتی ہے، نہ کہ یا معذب یا منتقم کر کے۔ اور بہت اچھی بات بعض لوگوں نے لکھی ہے کہ ملحمہ بھی حقیقت میں عین رحمت ہے۔ اللہ کی طرف سے جیسے محن عین عطا ہوتی ہیں اور بلا یہ عین ولاء ہوتی ہیں، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم۔ کسی شاعر نے کہا ہے بے فائد علم نہیں، بیکار غم نہیں، توفیق دے خدا تو یہ نعمت بھی کم نہیں۔ یعنی توفیق صبر اگر مل جائے تو پھر یہ علم بھی کم نہیں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ دوسری بات، ہم نے ظہور مہدی کے سلسلے میں یہ جو پڑھا کہ ایک جیش خسف ہوگا، اس سلسلے میں نے ایک روایت کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ذو السویقتین حبشی، وہ کعبۃ اللہ کو توڑنے کے لیے چلے گا۔ اس میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ لا یستخرج کنز الکعبۃ الا ذو السویقتین من الحبشہ، یعنی کعبۃ اللہ کے سرمایے اور اس کے خزانے کو حبشہ کا 2 چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا شخص نکالے گا۔ حبشی لشکر اس میں سے ایک شخص ہوگا۔ کنز الکعبہ سے وہ گنج اور وہ خزانہ مراد ہے جو کعبۃ اللہ کے نیچے بحکم خداوندی پیدا ہوا ہے، یا گنج مدفون مراد ہے۔ چنانچہ بطور نذرانہ اور ہدیہ جو مال آتا تھا، خدام کعبہ اس مال کو کعبہ کے نیچے جمع کر دیتے تھے۔ اور ذو السویقتین جو آیا، علامہ نووی فرماتے ہیں کہ سویق ساق کی تصغیر ہے، اور حبشیوں کی پنڈلیاں اکثر چھوٹی اور باریک ہوتی ہیں۔ اور استخراج کنز الکعبہ کس وقت ہوگا؟ ایک قول تو یہ ہے کہ جب دنیا میں اللہ اللہ کہنے والا بالکل نہیں رہے گا اور قیامت قریب آ جائے گی، اس وقت استخراج ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا۔ قرطبی یہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے بعد قرآن سینوں سے اٹھایا جائے گا
اور اس مصحف کے اٹھائے جانے کے بعد یہ استخراج ہوگا۔ لیکن ایک بہت موٹا سوال یہ ہوتا ہے کہ کعبۃ اللہ کو ویران کرنے کا معاملہ حرمن آمینہ اور ومن دخلہ کان آمینہ اس کے تو خلاف نظر آتا ہے، اس لیے کہ با امن ہونا اور ویران بھی ہونا دونوں کے درمیان منافات ہے۔ جواب یہ ہے کہ با امن ہونا قرب قیامت تک کے لیے مان لیا جائے، اور حدیث میں کعبہ کو ویران کرنے کا جو ذکر ہے وہ قیامت کے وقت کے متعلق مان لیا جائے۔ مطلب قرب قیامت تک تو با امن رہے گا، اگرچہ اس کے بعد برباد ہو جائے۔ تو دو حکم ہیں، ایک با امن ہونا قیامت تک کے لیے، اور خراب ہونا اس وقت میں نہیں ہوگا بلکہ قیامت کے زمانے میں ہوگا۔ قرب شے کو شے کا حکم دے دو، یا یہ کہہ لیجئے کہ ذو السویقتین کا واقعہ اس آیت سے مستثنی ہوگا، عام خص عنہ البعض، یعنی اس واقعے کے علاوہ دوسرے اوقات میں با امن ہوگا، وللاکثر حکم الکل، غالب احوال کے اعتبار سے حرمن آمینن کہہ دیا گیا ہے۔ اس لیے ابن زبیر کا قتل اور اسی طرح قرامطہ قوم کا افساد، اور ابھی ماضی قریب میں شیعوں کا افساد حرم کے اندر، ان سب کے ذریعے اشکال نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسرا ایک جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ قانون تو امن ہونے کا ہے کہ ومن دخلہ کان آمینہ، لیکن اگر گھر کے لوگ ہی گھر میں آگ لگا دیں تو اس سے قانون پر اثر نہیں پڑتا، اس کی ذمہ داری خود کی ہے۔ کھجا کر خون نکالو، خود ہی بتی بجھاؤ اور اندھیرے کی شکایتیں دوسروں سے کرو، تو جیسے یہ ناقابل تسلیم ہے ویسے وہ بھی ناقابل تسلیم ہے۔ اسی طریقے سے حضرت مہدی علیہ السلام کے باب میں ابو اسحاق سبیعی ہمدانی کوفی جو کثیر الروایات مشہور تابعی ہیں، ان سے بھی حدیث مروی ہے۔ سیدنا علی ابن عباس ابن عمر وغیرہ رضی اللہ عنہم کو انہوں نے دیکھا ہے اور 38 صحابہ سے سنا ہے۔ حضور کی ذریت سے حضرت مہدی علیہ السلام ہوں گے، اور تفاصیل آپ کے سامنے ذکر کی جا چکی ہے۔ ہم نے ایک کتاب کا نام لیا تھا الاشاعہ لاشراط الساعہ، اس میں اس کے مصنف نے حضرت مہدی کے باب میں کافی تفصیلی کلام کیا ہے۔ مستقل ایک چیپٹر لگایا ہے انہوں نے، اور اس میں الاشراط العظام والامارات القریبہ التي تعقبها الساعہ، اس میں حضرت مہدی علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، ان کے اسم و نسب، ان کے مولد و مبایعت، ان کے مہاجر و حلیہ و سیرت کے سلسلے میں انہوں نے لکھا ہے۔ اس پر تو بقدر ضرورت ہم نے کلام کیا ہے۔ ان کا مولد مدینہ میں ہوگا۔ نعیم ابن حماد حضرت علی سے نقل فرماتے ہیں کہ ان کا مولد مدینہ میں ہوگا، اور قرطبی کی ایک کتاب ہے تذکرہ، اس میں لکھا ہے
کہ ان کا مولد بلاد المغرب میں ہوگا، گویا تھوڑا سا مختلف فیہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ پھر ان کے مہاجر کے باب میں لکھا ہے کہ وہ بیت المقدس ہجرت کر کے جائیں گے، اور ان کی ہجرت کے بعد مدینہ میں بربادی ہوگی، اور مدینہ یہ وحوش کی پناہ گاہ بنے گا، جیسے کہ آگے ایک روایت آئے گی حضرت عمر کے حوالے سے، ان عمران بیت المقدس خراب یثرب۔ صاحب کتاب الاشاعہ انہوں نے ان علامات کا بھی تذکرہ کیا ہے جن کے ذریعے حضرت عیسیٰ سے ہٹ کر جو حضرت مہدی علیہ السلام ہوں گے، حضرت عیسیٰ سے پہلے جن کا ظہور ہوگا، کن علامات کے ذریعے ان کو پہچانا جائے گا اس کا تذکرہ ہے۔ ان علامتوں کا بھی تذکرہ ہے جو خروج مہدی کے قرب پر دلالت کرتی ہیں۔ ان کی پہچان کی علامات میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت مہدی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قمیص ہوگا، حضور کی تلوار ان کے ساتھ ہوگی۔ نیز یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت مہدی کی تلوار اور ان کا جھنڈا یہ مخمل کے بنے ہوئے ہوں گے، کالا کلر ہوگا، اور ان کے سر پر ایک بدلی منڈلاتی رہتی ہوگی جس میں سے ایک منادی پکارے گا، ھذا المہدی خلیفۃ اللہ فاتبعوہ، اور اسی بدلی میں سے ایک ہاتھ نکل کر بیعت کے لیے اشارہ کرے گا مہدی کی طرف۔ نیز ایک علامت ان کے باب میں یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ وہ ایک خشک لکڑی کو خشک زمین میں گاڑیں گے تو وہ سرسبز و شاداب اور ورقدار ہو جائے گی۔ ایک علامت یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ ان سے کوئی دلیل مانگی جائے گی تو وہ ہوا میں اڑنے والے پرندے کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کریں گے تو وہ پرندہ ان کے ہاتھ میں آ گرے گا۔ اور ایک علامت تو اپنی حدیث میں آئی سبق میں کہ ایک لشکر کو دھسا دیا جائے گا جو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے گا۔ مقام بیدا جو مدینہ اور مکہ شرفہم اللہ تعالی کے بیچ میں ہے۔ اسی طرح آسمان سے ایک منادی آواز لگائے گا کہ اے لوگو، ان اللہ قد قطع عنکم الجبارین والمنافقین واشیاءہم وولاکم خیر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب تم مکہ چلے جاؤ، فإنہ المہدی واسمہ احمد بن عبداللہ۔ ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ وولاکم الجابر خیر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم مکہ چلے جاؤ، فإنہ المہدی واسمہ محمد بن عبداللہ۔ ایک علامت یہ بھی ذکر کی جاتی ہے کہ زمین اپنے جگر پاروں کو نکالے گی، بڑے بڑے استوانات سونے کے وہ زمین اگلے گی، لوگوں کے دل بڑے مالدار ہو جائیں گے، غنائے قلوب میسر ہوگا، برکات ارض کی کثرت ہوگی، اور جیسے ابھی میں نے ذکر کیا کہ کعبۃ اللہ کا وہ خزانہ جو مدفون ہے وہ نکالا جائے گا، وہ اسے اللہ کے راستے میں تقسیم کریں گے، جیسے کہ حضرت نعیم نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کی طرف منسوب کر کے ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح ایک علامت یہ ہے کہ وہ تابوت سکینہ کو غار انطاکیہ سے نکالیں گے یا بحیر طبریہ سے، اور اس کو نکال کر سواری پر رکھ کر ان کے آگے بیت المقدس کی طرف لایا جائے گا۔ جب یہود دیکھیں گے اس تابوت سکینہ کو جس کا تذکرہ دوسرے پارے میں ہے،
تو یہود تقریباً اسلام لے آئیں گے سوائے چند یہود کے۔ سمندر ان کے لیے پھٹے گا جیسے بنی اسرائیل کے لیے راستے بنے تھے، اور خراسان کے کالے جھنڈے والے لوگ آئیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی ملاقات و اجتماع ہوگا اور عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ وہ علامتیں اور امارات جو ان کے قرب خروج پر دلالت کرتی ہیں وہ بھی سن لیجئے۔ فرات نہر پھٹے گی، سونے کا بہت بڑا پہاڑ لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگا۔ رمضان کی پہلی رات میں کسوف قمر ہوگا اور 15ویں رات میں کسوف شمس ہوگا، اور شہر رمضان میں خسوف القمر 2 مرتبہ ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک ایسا ستارہ طلوع ہوگا جس کی ایک دم بہت زیادہ چمکدار ہوگی۔ مشرق کی طرف سے ایک بہت بڑی آگ کا ظہور ہوگا جو 3 راتوں تک یا 7 راتوں تک چمکتی رہے گی۔ آسمان میں تاریکی ظاہر ہوگی، آسمان میں سرخی پھیلے گی، افق میں پھیل جائے گی، اور ایک آواز ہوگی جو تمام زمین والوں کو سنائی دے گی، اور ہر زبان والے اپنی اپنی زبان میں اس کو آٹومیٹیکلی سنیں گے۔ شام کے ایک شہر میں خسف ہوگا جس کا نام خرستہ ہے، اور ایک علامت یہ بھی ہے کہ آسمان سے ایک منادی بسم المہدی پکارے گا۔ مشرق و مغرب کے لوگ اس کو سنیں گے، سونے والا بھی جاگ جائے گا، کھڑا ہونے والا بیٹھ جائے گا، بیٹھنے والا کھڑا ہو جائے گا، اور ایک جماعت شوال میں ہوگی، پھر ذی القعدہ میں، اور پھر ذی الحجہ میں جنگ ہوگی۔ حجاج پر قتل و غارت گیری مچائی جائے گی۔ جمرہ عقبہ کے پاس بھی بہت سے خون بہائے جائیں گے، اور اختلاف اور زلازل کثیرہ ہوں گے، اور ایک آواز آسمان سے آئے گی کہ سن لو، حق یہ ہے کہ حق آل محمد ہی میں ہے، اور آسمان سے پکارنے والا پکارے گا کہ ان الحق فی آل محمد، زمین سے کوئی پکارنے والا پکارے گا الا ان الحق فی آل عیسیٰ و آل العباس۔ پہلی آواز فرشتے کی ہوگی اور دوسری آواز شیطان کی ہوگی، اور حضرت مہدی کے ظہور سے پہلے اور بھی بہت سے فتن وغیرہ کا ظہور ہوگا جو آپ حضرات آگے پڑھتے رہیں گے۔ ہماری کتاب الملاحم میں اس میں سے بہت سی چیزیں آئیں گی۔ یہ سب میں اس لیے سنا رہا ہوں خلاف معمول و عادت، ذرا تفصیل اس لیے کی تاکہ جب کبھی بھی کوئی شخص اپنے باب میں مہدی ہونے کا دعویٰ کرے اور یہ کہے کہ ظہور مہدی میرے ذریعے ہوا ہے، تو کم از کم ان علامتوں کی طرف بھی نظر کر لی جائے۔ اور جہاں تک یہ لفظ آیا ہے کہ اتاہ ابدال الشام، ابدال وہ حضرات اولیاء ہیں جن کے نفوس قدسیہ کی برکت سے اللہ تعالی نے دنیا کو قائم رکھا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ کثرت صلاۃ و صوم اور صدقے کی وجہ سے ابدال نہیں ہو جایا کرتا، بلکہ سخاوت نفس اور سلامتی قلب اور مسلمانوں کی خیر خواہی کی بدولت ابدالیت کا مقام و مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس میں 3 صفت موجود ہو وہ من جملہ ابدال کے ہوتا ہے: رضا بالقضاء، خلاف شرع امور سے صبر،
اور دین اسلام کی غیرت و حمیت میں غصہ آنا۔ جس نے صفات ذمیمہ کو صفات حمیدہ سے بدل دیا، تبدیل کر دیا، اور خلق خدا کی خیر خواہی دل میں رکھے تو وہ ہے ابدال۔ اور عصائب اہل العراق جو فرمایا، رجال اللہ جن کو عصائب کر کے نام رکھا جاتا ہے، ہاں زاہد اور عابد قسم کے لوگ، علامہ سیوطی نے فرمایا کہ ابو داؤد کی اس حدیث کے علاوہ صحاح ستہ کی کسی بھی حدیث میں ابدال کا ذکر نہیں آیا ہے۔ حاکم نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے۔ سیوطی نے جمع الجوامع میں ابدال کے متعلق بہت سی حدیثیں ذکر کی ہیں، ان میں سے اکثر احادیث میں ابدال 40 ہونے کے عدد کو ذکر کیا گیا ہے۔ اصل میں دیکھو، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تعلیم الدین، اس میں لکھتے ہیں کہ اصطلاح صوفیہ کے مطابق اولیاء کرام 12 قسم کے ہوتے ہیں: اقطاب، غوث، اوتاد، ابدال، اخیار، ابرار، نقبا، نجبا، عمد وغیرہ وغیرہ۔ اور قطب العالم ایک ہوتا ہے، ان کو قطب العالم یا قطب الاکبر یا قطب الارشاد یا قطب الاقطاب بھی کہتے ہیں۔ عالم غیب میں ان کا نام عبداللہ ہوتا ہے، ان کے 2 وزیر ہوتے ہیں جو امامین کہلاتے ہیں، وزیر یمین کا نام عبد الملک اور وزیر یسار کا نام عبد الرب۔ اور 12 قطب ان کے علاوہ اور ہوتے ہیں، 7 تو ہفت اقلیم میں رہتے ہیں، ان کو قطب اقلیم کہتے ہیں، 5 یمن میں رہتے ہیں، ان کو قطب ولایت کہتے ہیں۔ یہ عدد تو اقطاب معینہ کا ہوا۔ غیر معین تو ہر شہر و قریے میں ایک ایک قطب ہوتا ہے، ایک غوث ہوتا ہے۔ بقول بعض قطب الاقطاب ہی کو غوث کہتے ہیں، اور بعضوں نے کہا نہیں، غوث الگ ہے اور قطب الگ ہے۔ اوتاد 4 ہوتے ہیں، دنیا کے چاروں رکن میں رہتے ہیں۔ ابدال 40 ہوتے ہیں، 12 ملک یا 22 ملک شام میں ان میں سے، اور 18 یا 28 یعنی 22 یا 12 یہ ملک شام میں، اور 18 یا 28 عراق میں رہتے ہیں۔ اخیار 500 یا 700 ہوتے ہیں، ابدال 40 ہوتے ہیں، 22 یا 12 ملک شام میں، اور 18 یا 28 ملک عراق میں رہتے ہیں۔ اخیار 500 یا 700 ہوتے ہیں، ان کو ایک جگہ قرار نہیں ہوتا، سیاح ہوتے ہیں، ان کا نام حسین ہوتا ہے۔ ابرار کے متعلق اکثر نے کہا کہ وہ ابدال ہی ہیں۔ نقبا 300 ہوتے ہیں جو ملک مغرب میں رہتے ہیں، سب کا نام علی ہوتا ہے۔ نجبا 70 ہوتے ہیں اور مصر ملک میں رہتے ہیں، مصر میں سب کا نام حسن ہے۔ عمد 4 ہوتے ہیں، زمین کے چاروں گوشوں میں رہتے ہیں، سب کا نام محمد ہوتا ہے۔ اور غوث ترقی کر کے فرد ہو جاتا ہے، اور فرد ترقی کر کے قطب تک پہنچ جاتا ہے، اور مکتوم تو مخفی رہ کر مکتوم ہی ہے۔ یہ بات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم الدین میں انوار العارفین کے حوالے سے ذکر کی ہے۔ یہ تصوف کی بحث ہے، لیکن ہمیں ابدال کے لفظ کی مناسبت سے استطراداً اسے جان لینا چاہیے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔